جامعہ کراچی میں انجمن اساتذہ آج سے شروع ہونے والے سیمسٹر امتحانات کے بائیکاٹ کی دھمکی دے چکے ہیں اور مطالبہ کر دیا ہے کہ ہاؤس رینٹ الاؤنس بحال کیا جائے. ہاؤس رینٹ الاؤنس کی بحالی کا مطالبہ کیا, لیکن جامعہ انتظامیہ نے امتحانات معمول کے مطابق لینے کا اعلان کیا اور دو ٹوک کہا ہے کہ اساتذہ کے احتجاج کی وجہ سے سیمسٹر امتحان متاثر نہیں ہونے دیں گے. اچھا, اور انتظامیہ کی حمایت میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے پوائنٹس چلانے کا اعلان کیا ہے. تو ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ آخر کب سے ہاؤس رینٹ نہیں مل رہا ہے, یہ ایشو کیا ہے. انور خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. انور, تھینک یو سو مچ. ظاہر ہے اساتذہ جو ہیں ان کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے جب امتحانات ہو رہے ہیں, تاکہ اس موقع پر وہ اپنا جو ایک لانگ پینڈنگ جو مدعا ہوتا ہے اس کو سامنے لائیں, اس کو ہائی لائٹ کر سکیں. اس بار بھی ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں, لیکن ذرا بتائیے گا یہ ہاؤس الاؤنس کا معاملہ کیا ہے, سالانہ کتنے اخراجات اس کی مد میں ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں, اس وقت اگر ہم بات کا آغاز یہاں سے کریں کہ جیسے میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہوا تھا, تو میٹرک کے امتحانات کے آغاز کے وقت اچانک جو ہے وہ 3 دن کے لیے امتحان جو ہے وہ منسوخ کرنے پڑے. وہاں پہ سینٹر کا مسئلہ آیا تھا, لیکن جامعہ کراچی کے اساتذہ کی جانب سے امتحانات سیمسٹر امتحانات 2026 کا پہلا سیمسٹر امتحانات تھا کہ جس کے لیے اچانک انہوں نے رات گئے ایک پریس ریلیز جاری کی اور یہ کہا کہ اگر انہیں ہاؤس سیلنگ الاؤنس نہیں ملے گا تو وہ امتحانات کا بائیکاٹ کر دیں گے. تاہم اس وقت شیڈول کے مطابق شعبہ ابلاغ عامہ, شعبہ انگریزی اور شعبہ فزیولوجی سمیت آرٹس اور سائنسز کے اندر امتحانات شیڈول کے مطابق جاری ہیں. البتہ یہ بھی ضرور سننے کے اندر آئے 102 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جہاں پہ کچھ صورتحال ایسی رہی ہے کہ پرچہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار رہا. تاہم مجموعی طور پر جامعہ کراچی کی انتظامیہ کے مطابق پرچے شیڈول کے مطابق جاری ہیں اور تمام طلبہ و طالبات مقررہ وقت پر شیڈول برس سروس کے ذریعے جامعہ کراچی پہنچے. ہاؤس سیلنگ کی اگر آپ بات کریں گے تو اس وقت ہاؤس سیلنگ کے حوالے سے جو بات کی جائے گی تو جامعہ کراچی کو 50 کروڑ کے قریب لگ بھگ جو ہے وہ جامعہ کراچی کو ادا کرنے پڑیں گے. 2022 کے اندر اگر بات کی جائے گی تو صوبائی اور وفاقی HEC اس بات کا واضح طور پر اس کے اوپر اعتراض کر چکی تھی کہ ہاؤس سیلنگ ادا نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اگر جامعہ کراچی یہ ہاؤس سیلنگ ادا کرے گی تو اس کے نتیجے کے اندر 2 سے 3 ماہ بعد یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جامعہ کراچی اپنے ملازمین کو تنخواہ ادا کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گی. تو فیڈرل حکومت کی جانب سے 85% جو اس کا اناؤنس کر دیا گیا تھا اضافے کا, تو اس کے اوپر صرف سندھ کی ایک داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کی سینٹ نے منظور کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا تھا. تاہم اس کے اوپر بھی یونیورسٹی بورڈ کے حکام نے اعتراض کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ سندھ حکومت نے ابھی تک اس کی منظوری نہیں دی ہے, لہذا جو انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کے حکام کو یہ بتایا گیا کہ یہ ہاؤس سیلنگ اپنے مد سے ادا کریں گے. تو اس کے اوپر آڈیٹ اعتراضات بھی ہیں, وفاقی صوبہ HEC منع کر چکی ہیں. تو ایک ایسے مرحلے کے اوپر کہ جب امتحانات ہوں, امتحانات سے قبل جو ہے وہ 2 ہفتے قبل سے اساتذہ احتجاج کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے متعدد مرتبہ یونیورسٹی انتظامیہ سے مذاکرات کے لیے بات چیت کی, لیکن ان کو مثبت جواب نہیں ملا. اس کے بعد انہوں نے امتحانات کے بائیکاٹ کا ایک چھوٹی سی چیز سمجھائیے گا ذرا ہماری انفارمیشن کے لیے کہ ہاؤس الاؤنسز جو ہیں یہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ایشو آ رہا ہے یا پھر یہ یونیورسٹیز کی طرف سے ایشو آ رہا ہے؟ HEC جاری کر رہا ہے, یونیورسٹیز نہیں دے رہی, یا پھر HEC نے بند کی ہے؟ جی دیکھیں, گرانٹ بند نہیں کی ہے. اس وقت آپ کو ایک بڑے فائنینشیل کرنچ کا سامنا ہے عالمی صورتحال کے دوران, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ سندھ کی جو جامعات ہیں وہ فیڈرلی چارٹرڈ یونیورسٹی اب نہیں رہی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ پروفیشنل چارٹرڈ جامعات ہیں. تو اب وفاقی حکومت نے جو ہے اپنے 85% اس کا اعلان کر دیا تھا اور اب تک جو ہے وہ کوئی بھی جامعہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکی. ظاہر سی بات ہے اگر 85% آپ سیلنگ دیں گے تو اس وقت ملک بھر کی جامعات کیسے اساتذہ کو اپنی معمول کی تنخواہ ادا کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کے صدر غفران عالم سے بھی ایک گفتگو کی تھی, کوشش کی تھی کہ وہ آئیں اور اس کے اوپر اپنا موقف پیش کریں. تاہم ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے جامعہ کراچی کے سیمسٹر امتحانات کے بائیکاٹ کی کوئی بات ہی نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پریس ریلیز موجود ہے جس کے اندر قرارداد کے مطابق آج ہونے والے امتحانات کے بائیکاٹ کا اعلامیہ جاری کیا گیا تھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کی جب بات آتی ہے, چاہے وہ اسکول لیول پر ہوں, کالج لیول پر ہوں, یونیورسٹی لیول پر بھی ہوں, ایک تو ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی, ویسے ہی ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں. ایسے میں جب الاؤنس بھی اگر مل رہے ہیں وہ بند کر دیے جائیں تو ظاہر ہے اس طرح مہنگائی کے دور میں کیسے گزر بسر ہوگی. تو وہ بھی مجبور ہیں, ظاہر ہے وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ امتحانات سے پہلے جی اس طرح کا ماحول ہو یا امتحانات روکے جائیں, اس کا بائیکاٹ کیا جائے, لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اسی وجہ سے انہیں اس بات کا سہارا لینا پڑا. تو کیوں نہیں ان کے, ظاہر ہے جب سب کو سیلریز مل سکتی ہیں, جب سب کو الاؤنس مل سکتے ہیں, تو ٹیچرز کو کیوں نہیں یہ بنیادی حق ان کا مل سکتا؟ دیکھیں جی, بالکل ملنے چاہیے. اس کے اوپر جامعہ کراچی کی انتظامیہ کے سندھ کی جامعات کا کوئی اعتراض نہیں ہے.
تاہم صورتحال اس وقت پیچیدہ ہوتی ہے کہ جب آپ جامعات کے اندر سے جامعات کے جو کیمپس کے جو تصور ہوتے ہیں اس کو آپ ختم کر دیں. آپ جامعہ کراچی کا اچانک سرپرائز کسی دن وزٹ کریں تو آپ کو جامعہ کراچی کے اندر 11 سے 12 کے درمیان سائنس فیکلٹی چلی جائے یا آرٹس فیکلٹی چلی جائے تو اساتذہ کرام وہاں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. بچوں کو پڑھانے کی بات کی جائے گی تو اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی. جامعہ کراچی کی آپ لیب کے اندر جائیں گی تو جامعہ کراچی کی لیب انتہائی بوسیدہ ہیں. جامعہ کراچی کی آپ ڈیسک دیکھیں گی, ان کے بلیک بورڈ آ کے دیکھیں گی, آپ حیران رہ جائیں گی. آپ کو آرٹس ڈپارٹمنٹ کے بعض بورڈ ایسے ملیں گے کہ جہاں پر صورتحال انتہائی خستہ حالت کے اندر ہے. اور جب آپ بات کریں گے اساتذہ کی ٹیچنگ الاؤنس کی, ہاؤس سیلنگ الاؤنس کی, تو یہ ہاؤس سیلنگ جو الاؤنس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اضافے کا اعلان کیا تھا. تو اس کی امپلیمنٹیشن کی جب آپ بات کریں گے تو اس کی اجازت جو ہے آپ کو سندھ حکومت اور سندھ HEC سے لینی پڑے گی. 2 اتھارٹی ہے, فیڈرل ایجوکیشن ہائر کمیشن اور پروونشل ایجوکیشن ہائر کمیشن. تو دونوں کی جانب سے جب اس کے اوپر اعتراض ہے تو قواعد کے مطابق اس کا اجرا نہیں کیا جا سکتا. اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی اینڈ بورڈ کے حکام نے بھی واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی سندھ حکومت نے اس کی منظوری نہیں دی ہے. سندھ حکومت کی منظوری کے بغیر یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. جو بھی مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کیا جائے تاکہ نہ بچوں کا نقصان ہو اور نہ ہی ٹیچرز کا نقصان ہو. اور ہاؤسنگ الاؤنس کوئی لاکھوں میں نہیں ہوتا ٹیچرز کا, چند ہزار 25-30 ہزار روپے ہوتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ جس کے لیے ٹیچرز کو احتجاج کرنا پڑے, ان کو اتنا خوار کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ انور خان. یہ اور بنیادی حق ہے, یہ بیسک حق ہے, ان کی سیلری کا حصہ ہوتا ہے. بالکل, اور جو سیلری کا حصہ ہے انہیں ملنا چاہیے. بہرحال دیکھتے ہیں یہ معاملہ حل ہوتا ہے کہ نہیں. آنے والے دنوں میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے.